نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاة، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو قیام نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا ضروری ہے، کون کون سی شرائط لازمی ہیں، اور اگر ہماری نماز کے اندر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو کل کے درس میں نواقض وضو، مفسدات وضو کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کیونکہ نواقض وضو کے اندر ایک یہ شرط پائی گئی ہے، بیان کی گئی ہے کہ جسم کے کسی حصے سے بھی خون کا نکل کر بہہ جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ بیماری مسئلہ ہوتا ہے سلسل بول، عربی میں اس کو کہتے ہیں، کہ مسلسل قطرے آنا پیشاب کے، حالانکہ پیشاب کے قطرے آنے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یا عورتوں کو حیض کے ایام کے علاوہ مسلسل کئی دن خون آتا رہتا ہے، بند نہیں ہوتا، حالانکہ حیض کے ایام مخصوص ہوتے ہیں، 3 دن آئے، 4 دن، عادت ہوتی ہے عورتوں کی 5 دن آئے، 7 دن تک، اور اس کی مقدار بیان فرمائے کہ 3 دن سے لے کر 9 دن تک اگر یہ خون آئے تو یہ حیض کا خون کہلایا جائے گا، اور اگر 3 دن سے کم آئے تب بھی بیماری ہوگا، اور 9 دن سے زیادہ ہو تب بھی بیماری میں شمار ہوگا۔ تو یہاں پر بڑا اہم مسئلہ ہے جو آج کل بڑا ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہماری بیویوں کو، گھر والیوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور ان کو اس مسئلے کی وضاحت کرنا، بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ جب عورتوں کے حیض کے ایام کے 3 دن سے لے کر 9 دن تک مکمل ہو جائیں، اب 9 دن کے بعد جب ان کو یہ خون آئے گا تو یہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا، بلکہ استحاضہ اس کو کہا جاتا ہے، بیماری کا خون شمار ہوگا۔ اب اس بیماری کی حالت میں مسلسل عورت کو خون آ رہا ہے، بند نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں کیا وہ نماز پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی؟ بھئی حیض کے ایام میں تو نماز کی چھٹی، نماز نہیں پڑھے گی، قضا بھی نہیں، چھٹی اللہ کی طرف سے رخصت ہے یہ، اور بیماری کی 9 دن کے بعد نماز کی چھٹی نہیں، اگرچہ مسلسل خون کے قطرے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ یہاں پر بڑا اہم مسئلہ یہ، تو اس صورت کے اندر ہر روز صبح 5 نمازوں کے لیے غسل کرنا پڑے گا، عورت کو اپنے کپڑے دھو کر، جسم دھو کر غسل کرنا پڑے گا، اور ایک غسل سے 5 نمازیں پڑھنی پڑے گی، اور ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا پڑے گا، جسم کو دھونا پڑے گا۔ اور اگر عورت نے وضو کر کے نماز شروع کر دی، نماز کے دوران قطرے آ رہے ہیں خون کے، بند نہیں ہو رہا، مسلسل آ رہے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر نماز خراب نہیں ہوگی، نماز نہیں ٹوٹے گی، بیماری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں۔ اکثر عورتیں یہ اس عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتی، چھوڑ دیتی ہیں، نماز پڑھتی نہیں، اس سمجھتی کہ یہ حیض آ رہا ہے، ڈیٹ آ رہی ہے، یہ ختم نہیں ہوئی، حالانکہ یہ استحاضہ بیماری کی علامت ہے۔ جب ایسی علامت پائی جائے تو عورتوں کو چاہیے کہ غسل کر کے نماز شروع کر دے اور نماز کو نہ چھوڑے۔ اگر نماز چھوڑ دی تو نماز کی قضا لازم آئے گی، وہ مکمل بعد میں ادا کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، اکثر بھائی یہ عذر کرتے کہ ہمیں پوچھا جائے کہ بھئی آپ مسجد میں نہیں آئے، نظر نہیں آئے، نماز نہیں پڑھتے، بھئی میرے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یہ میرا عذر ہے، اس لیے نہیں آتا میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیشاب کے قطرے آ رہے آپ نماز نہ پڑھے، بھئی نماز تو کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشاروں کے ساتھ پڑھ لیں، کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں، ہر حال میں، حتیٰ کہ اگر اتنی قدر بیماری ہے کہ آپ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، ہاتھ پاؤں کے اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے، تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھیں،
اس کی معافی نہیں. تو اسی طرح اس پیشاب کے قطروں کی مسئلوں کی وجہ سے اکثر بھائی نماز سے چھوڑ دیتے, نماز نہیں پڑھتے کہ مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں. تو اس صورت میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر مسلسل بیماری ہو, خون کے قطرے بند نہیں ہو پاتے, ہر وقت مسلسل قطرے آتے رہتے, شکوک و شبہات دل میں آتے رہتے ہیں, تو بھائی اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کیا جائے, اپنے جسم کپڑوں کو دھویا جائے اور نماز پڑھ دی جائے. فرائض سنت نوافل پڑھ لیے جائے. اگرچہ نماز کے دوران بھی قطرے آ رہے ہیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی, کہ عذر کی بات نہیں ہے. تو بھائی اگلی دوسری بات, مکروہات وضو بیان کیے گئے ہیں کہ جن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ناپاک جگہ پر وضو کرنا. ناپاک جگہ پر وضو کرنا اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ غسل خانے میں آپ وضو کرتے ہیں یا کسی جگہ پر, اور اکثر چھوٹے بچے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں. بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2-3 سال 4-5 سال تک, اکثر عموماً ہی ہوتا ہے گھروں کے اندر کہ سردی میں بچے جاتے بھاگے بھاگے اور اس جگہ پر جا کر پیشاب کر کے آ جاتے, حالانکہ پیشاب سے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے. تبھی ایسی جگہ کے اندر وضو کرنا مکروہ ہے, مکروہ ہے. یا آپ باہر کسی مقام پر کہیں پر جائیں, وہاں پر جانور وغیرہ باندھے جاتے ہوں, گدے وغیرہ باندھے جاتے ہیں, وہاں پر ان کی لیت گوبر پیشاب ہو, ایسی گندی جگہ ہو, تو ایسی گندی جگہ پر بھی وضو کرنا مکروہ ہے. بہرحال جو بھی جگہ ناپاک گندی ہو اس پر وضو کرنا مکروہ ہے. اور دوسری بات کہ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. ناک صاف کرنے کے متعلق پہلے بھی بات ہو چکی کہ جب بھی ناک کو صاف کیا جائے تو بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا جائے چھوٹی انگلی کے ساتھ. اور اگر دائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں گے, اصل وجہ کیا ہے, علت کیوں منع کیوں فرمایا گیا, اصل میں وجہ یہ ہے کہ بایاں ہاتھ عموماً ہم کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے, اچھے کاموں میں نیک کاموں میں استعمال نہیں کرتے. تو اس میں اگر جراثیم کچھ ہوں بھی تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا, اگر ہوں بھی تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا. اور دائیں ہاتھ اگر ہم استعمال کریں گے, اس سے ہم کھانا بھی کھاتے, دوسرے دیگر کام بھی کرتے, قرآن پاک بھی پڑھتے, چھوتے, اکثر عموماً دائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں اچھے کاموں میں, سلام میں سلام بھی لیتے, اپنے چہرے پر بھی عموماً پھیرتے. تو اس لیے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا, استنجا کرنا یہ مکروہ ہے, کیونکہ ناخنوں میں گندگی بعض اوقات پھنس جاتی ہے اور نکلتی نہیں ہے, تو اس سے جراثیم منہ کے اندر جاتے اور بندہ بیمار ہوتا ہے, بیماری آنے کا لائق ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے یہ مکروہ ہے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یا استنجا وغیرہ کرنا. اور نمبر 3, وضو کے اندر دنیاوی باتیں کرنا. یہ ہمارا عموماً مشغلہ بن چکا ہے, ہمارا ایک سسٹم بن چکا ہے کہ ہم سے بولے بغیر وضو کے درمیان رہا ہی نہیں جاتا. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی باتیں یہاں پر آ کر کرنا ضروری ہے. بھائی 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں, دن رات ہم باہر باتیں کرتے, حویلیوں میں گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے, لیکن وضو کے دوران اگر 2 منٹ بات نہ کریں گے تو میرے خیال میں کوئی بڑی مصیبت نہیں آنے والی. میں کوئی مسئلہ بنے گا؟ اگر 2 منٹ کے لیے خاموشی سے وضو کر لے, طریقے سے وضو کر لے, مکمل فرائض کا اہتمام کر کے, سنتوں کا, نوافل مستحبات کا اہتمام کر کے, دعاؤں کا اہتمام کر کے ہم وضو کر لیں. بھائی جب باتیں کریں گے پھر دعا کیسے پڑھیں گے, پھر اہتمام کیسے کریں گے وضو کا؟ تو بھائی وضو کے اندر دنیاوی باتیں کرنا, ہر قسم کی بات کرنا مکروہ ہے, اور اس بات کا ہمیں احتیاط غور کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو کریں لیکن وضو مکمل نہ ہو. جب وضو مکمل نہیں ہوگا, وضو میں مکروہات کر رہے, وضو نہیں ہوگا تو بھائی نماز کیسے ہوگی؟ نماز ہماری مکمل نہیں ہو سکتی. اور نمبر 4, سنت کے خلاف وضو کرنا. سنت کے خلاف وضو کرنا, جس طرح 3 مرتبہ منہ کو دھونا, چہرے کو دھونا, کان کی لو سے لے کر پیشانی کے بال تھوڑی کے نیچے تک دھونا, یہ سنت عمل ہے. 3 مرتبہ دھونا, 1 مرتبہ فرض, 3 مرتبہ سنت ہے. ہاتھوں کو بھی 1 مرتبہ دھونا فرض, 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. تو بھئی تمام ان سنتوں کا ہم خیال کر کے جب وضو کریں گے, دعا پڑھ کے وضو کریں گے, تمام سنتوں کا اہتمام کر کے وضو کریں گے, تو بھئی تب ہمارا وضو مکمل ہوگا اور تب ہماری نماز قائم ہوگی. تو بھئی ان تمام باتوں کا خیال کریں گے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر جو بات بیان فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ, کے متقین وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں. بھئی یہ جب تمام باتیں ہماری نماز کے اندر آئیں گی, پورا اہتمام کریں گے, تو بھئی تب ہماری نماز قائم ہوگی, تب ہماری نماز قائم ہوگی. اور اگر ہم نے اہتمام نہ کیا, اگر ہمارا وضو مکمل نہ ہوا, سنتیں چھوڑ دی اور دیگر چیزیں چھوڑ دی, مستحبات چھوڑ دیے, مسح نہ کیا گردن کا یا خلال نہ کیا داڑھی کا, انگلیوں کا, تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا, ہمارے وضو میں کمی آ جائے گی. اگرچہ فرض کرنے کی وجہ سے, مکمل کرنے کی وجہ سے وضو ہمارا
ہو جائے گا، لیکن سنتیں چھوڑنے کی وجہ سے یا مکروہات کرنے کی وجہ سے ہمارا وضو نامکمل ہوگا، اگرچہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ تو اس لیے تمام بھائی اس بات کا خیال کرے کہ جب بھی وضو کرے وضو مکمل اطمینان کے ساتھ۔ اور یہاں پر ایک اہم مسئلہ بیان کر دے، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ وضو کے دوران اسباغ الماء پانی کو ضائع نہ کرے، پانی کو ضائع نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں الفاظ آئے کہ اگرچہ کوئی بندہ نہر کنارے وضو کر رہا ہے تو نہر کے کنارے پر بھی پانی کو ضائع نہ کرے۔ نہر کے کنارے پر بھی بیٹھا ہے، بھئی نہر میں کتنا پانی ہوتا ہے، جتنا مرضی بہائے کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی میں زیادہ کثیر پانی ہوتا ہے، تو نہر کے کنارے پر بھی وضو کے دوران پانی کو ضائع کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو یہ صاف پانی، فلٹریشن پانی، پینے والا پانی، یہ عمدہ پانی، عموماً مسجدوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ تاکہ سارے نمازی بچے پانی کو پیتے تو صاف پانی کا انتظام ہوتا ہے، اور یہ تو ضائع کرنا سخت گناہ کی بات ہے۔ تو میں اس لیے تمام بھائی اس بات کا خیال کرے، اکثر ٹوٹی کھول کر بیٹھ جاتے، پانی ضائع ہوتا رہتا ہے اور اپنی باتیں کرتے اور اپنی مشغولیات میں لگے رہتے۔ تو بھائی اس بات کا مکمل خیال کرے، ان تمام باتوں کا خیال کرے وضو کے دوران، اور پانی کو بالکل ضائع نہ کرے، صرف اتنا پانی کھولے کہ جس سے آپ اپنے ہاتھ اور چہرے کو، اعضاء کو اچھے طریقے سے دھو لے، پانی کو بلا وجہ ضائع نہ کرے۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب سر کا مسح کرتے ہیں، کونیوں کا مسح کرتے ہیں، کانوں کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح، تو اس میں کافی دیر لگ جاتی، تو اس دوران پانی کو بند کر لیا، ٹوٹی کو بند کر لیا جائے، اور اچھے طریقے سے سر کا مسح کر کے، کانوں کا مسح کر کے، انگلیوں کا خلال کر کے، بازوؤں کا مسح کر کے اچھے طریقے سے، بھئی بعد میں آپ پانی کھول لیں، اتنی دیر پانی ضائع ہوتا رہتا ہے۔ تو بھئی ان تمام باتوں کا خیال کرے، انشاءاللہ جب تمام باتوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ پھر جو اللہ نے حکم دیا قرآن پاک کے اندر کے متقین کی صفات ہے کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم متقین کی فہرست میں ہم آ جائیں گے۔ تو بھی کل کے درس میں انشاءاللہ تعالی بقیہ بات ہوگی۔ آگے نماز کے فرائض آ رہے ہیں، 7 فرائض نماز سے پہلے کے ہیں، ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، اور 6 فرائض نماز کے اندر ہیں، ان کو